الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اسی کی موت کے وقت اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوق سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اس وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، تو کوئی تندرست بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار، تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اسی سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی خوش نویدی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعائوں کی مقبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ تو نماز پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ جو نماز انسان نہیں پڑھتا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا، یعنی اذان تو ہو رہی ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے ویسے بھی، لیکن اس میں سستی کر رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم گزار کر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ عز و جل اسے 15 قسم کی سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد دے گا۔ اور دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1،
اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اسی کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا۔ نمبر 4، اسی کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ نمبر 7، موت کے وقت 3 سزائیں، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اسے ساری دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے تو پیاس نہ جائے گی۔ قبر کی 3 سزائیں، اسی کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اسے قبر اس قدر بھیانک ہو جائے گی کہ اسی کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جسی میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اسی پر قبر میں ایک ازحدہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشواء الاقرا یعنی گنجا سانپ ہے، جو سخت زہریلا ہوتا ہے۔ اسی کی آنکھوں کی آگ اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا، اے اشجاع میرا نام ہے، میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں، صبح تا طلوع آفتاب نماز ظہر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب تک اور مغرب تا عشاء تک اور نماز عشاء سے صبح تک تمہیں میں مارتا رہوں گا۔ جب ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، پھر وہ زدہ اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر اسے نکالے گا، تو یہ عذاب اسی پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ قبر اٹھنے کے بعد 3 سزائیں، اللہ جل جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا، جو اسی کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا، اور حساب کے وقت اللہ جل اس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اسی کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا، اسی کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ اللہ جل اسی کو دوزخ میں سے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ مقاشۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اسی حال میں آئے گا کہ اسی کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، اے اللہ جل کے حق برباد کرنے والے، اے اللہ جل کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ کو ضائع کیا، اسی طرح تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے نمازی بھائیوں، اپنی تو ناتواں پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور نمازوں کا اہتمام شروع کیجئے۔ جب آپ کی نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر نماز پڑھے بغیر آپ کو انشاءاللہ عزوجل چین ہی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ شیطان خود ہی آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گیا، فرمانے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ نمازوں میں سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، میں اللہ جل سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بوکھلا ہو کر کہنے لگا، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ ایک بار خلیفہ عبد المالک کے پاس ایک شخص گھبراتا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جا، میں بے حد گناہگار ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ اسی نے کہا، بڑا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا، تیرا گناہ لوح قلم سے بڑا ہے؟ تو اسی نے جواب دیا، ہاں۔ پوچھا، تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ انہوں سے
پھر بڑا خلیفہ پھر اس سے پوچھا گیا، خلیفہ نے پوچھا کہ بھائی یقیناً تیرا گناہ ہر چیز سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھمتھماتا ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی آخر مجھے تو بتاتے چلو کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اسی پر اسی نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیا دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ اور یہ کہہ کر اسی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگا علی جا میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی ہے تو توبہ پر آمادہ ہوا ہوں۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلے قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ غیب سے آواز نے مجھے چونکا دیا اور کوئی کہہ رہا تھا اسی مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھے ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شرابی اور زانی تھا۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے، توک زنجیریں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں سے ایک بھیانک منظر دیکھا، مردے کی گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، اسی کے جسم میں آنکھ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غائبی آواز نے بتایا کہ غیبت کرتا تھا اور چگلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے بے حد بے سنزی خیز منظر تھا، مردہ آگ میں الٹ پلٹ رہا تھا، فرشتے آگ کے گرزوں میں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے اور مجھ پر ایک دہشت طاری ہو گئی۔ میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں سے غیبی آواز گونج رہی ہے کہ بد نصیب اسی سے پوچھ تو صحیح یہ کیوں اسی عذاب میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو اسی بد نصیب نے بتایا کہ میں نماز اور رمضان میں سستی کرتا تھا۔ جہاں 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اسی نے جوانی میں توبہ کر لی تھی، نماز اور روزوں کا سختی سے پابند تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بار بار اسی حدیث کو پڑھیے، خوف خداوندی میں لرزیے۔ اللہ جل کبھی کبھی قبروں کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اسی لیے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں کا سامان کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بروز قیامت بچھو جیسا حریش نامی ایک جانور جہنم سے برآمد ہوگا، جس کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک، چوڑائی مشرق اور مغرب تک ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے استغفار فرمائیں گے، اے حریش کہاں چلنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں میدان قیامت میں جا رہا ہوں۔ پوچھیں گے کسی کو طلب کرتے ہو؟ کہنے لگا 5 طرح کے شخصوں کو، اور نمبر 1 میں بے نمازی کو تلاش کر رہا ہوں، اور نمبر 2 جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، نمبر 3 ماں باپ کا بے فرمان، اور چوتھا شرابی، اور 5واں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ ذیل الحدیث بار بار پڑھیے یا سنیے، خوف خداوندی سے لرزیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو فوراً اسی کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ اس کی مستحق تک پہنچا دیجئے۔ اگر والدین کا دل دکھایا ہے تو اسے ہر صورت میں معافی مانگ لیجئے، اسی کو راضی کر لیجئے۔ شراب نوشی کی اگر عادت ہے تو اسے بھی توبہ کر لیجئے۔ جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہے کہ اللہ جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ جل اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں، وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ جل کے فضل و کرم سے جہاں پر بے شمار انعامات عطا ہوئے ہیں، ان انعامات میں جو نماز بلا شبہ اللہ جل کی عظیم و شان انعام ہے کہ اسی میں اللہ جل نے ہمارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں رکھ دی ہیں۔ لیکن اسی طرح جماعت کی نماز دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جماعت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ جل کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اسی کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اگر صرف 40 دن تک کوئی اسلامی بھائی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے تو کتنی عظیم و شان بشارت ہے۔ وہ خوش نصیب مسلمان جہنم کے ہولناکیوں، عذاب اور منافقت کی مذموم صفت سے معمور کر دیا جائے گا۔ تکبیر اولیٰ سے پہلے تکبیر کو کہتے ہیں، اسی تکبیر کو تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی ہے کہ موجود ہے، جیسے کہ بہار شریعت میں یہ مسموم ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ جماعت سے نماز پڑھنے سے 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب مومن مرد نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے ہر رکعت کے عوض 12 صدیقوں کا ثواب نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ اگر یہ شخص ظہر کے وقت تک انتقال کر جائے گا تو دنیا سے شہید اٹھے گا۔ جب ظہر کی نماز با جماعت ادا کرے تو اللہ جل ہر رکعت کے عوض 10 صدیقوں اور 12 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ اگر یہ شخص عصر کے وقت تک مر جائے گا تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔ جب عصر کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرے تو ہر رکعت کے بدل میں پرہیزگاروں کا ثواب
حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا اجر اس کو ملے گا۔ اگر یہ شخص وقت مغرب تک مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ اور جب یہ نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے اہل خشوع کا ثواب اور 12 مقرب فرشتوں کا اجر اسے عنایت فرمائے گا۔ اگر یہ شخص وقت عشاء تک مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے میں سالکین کا ثواب اور 12 علماء اور باعمل صاحب تقوی کا اجر اسے بخش دے گا۔ اگر یہ شخص اسی رات مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ جب نماز وتر خواہ نماز عشاء کے ساتھ ملا کر یہ رات کے پچھلے حصے میں نیند سے بیدار ہو کر ادا کرے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 حج کا اجر اسے مرحمت فرمائے گا۔ پھر اس قدر ثواب ملے گا کہ گویا اسی نے 100 راتیں رات بھر عبادت الہی میں جاگ کر بسر کی ہیں۔ اگر صبح تک یہ شخص مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ جسی وقت تہجد کی 12 رکعتیں 6 سلاموں کے ساتھ ادا کرے تو اللہ عز و جل اسی کو قیامت کے دن قبر سے صابرین کے زمرے میں اٹھائے گا، اسی کے حساب میں تخفیف ہوگی۔ نماز ظہر کی نماز با جماعت ادا کرنے والوں کے لیے اسی کے ہر حرف کے بدلے ڈھیروں نیکیاں اور اسی پر لازوال انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک حرف کے بدلے میں اسی کی زبان سے نکلا ہے جو 5 حوریں اور 5 محل جنت میں عنایت فرمائے گا۔ قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے اسی کے پاس براق کی صورت میں آئے گی۔ وہ سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرف گزر جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نماز و فجر و عشاء کی با جماعت ادا کرنے والوں کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کے علاوہ بے شمار انعامات خداوندی کی بارشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک محل یاقوت و سرخ کا دیکھا، اسی جس کا پھاٹک سرخ سونے کا تھا۔ پھر میں نے 4 رکن دیکھے، ہر ایک رکن مشرق و مغرب تک تھا۔ 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی، چوتھی شراب کی۔ اسی میں درخت دیکھے جس کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے چاندی کے، ہر پتے پر نور سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 3 چشمے دیکھے، ایک مشک کا، دوسرا عنبر کا، تیسرا کافور کا۔ بس میں نے عرض کیا، یا اللہ جل یہ عظیم و شان محل تو نے کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ عظیم و شان محل اسی شخص کے لیے ہے جو فجر و عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل نے جنت میں ایک نہر پیدا کی ہے جس کا نام افیہ ہے، اسی کے کنارے جوہر اور موتی کے ہیں، اسی پر حوریں ہیں جن کی خلعت زعفران سے ہوئی ہے، اور 70,000 آوازوں میں 72,000 آوازوں میں خدا کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم اسی کے لیے ہیں جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ ساری رات عبادت کرنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جائے تو پھر وہ ساری رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رات کو آرام کر کے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ یقیناً فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ساری رات کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امیر المومنین سیدنا ابو فاروق
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں حضرت سلمان بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا۔ جب بازار تشریف لے گئے تو ساتھ ہی ساتھ حضرت سید سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بھی ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا صبح کی نماز میں نے سلمان کو نہیں پایا، تو انہوں نے کہا کہ رات میں نماز پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں یعنی عبادت کرو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز ظہر با جماعت پڑھے تو اللہ جل اس کے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر نماز عصر با جماعت پڑھے تو اسی وقت تک گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے تو عصر و مغرب تک کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر عشاء کی نماز با جماعت پڑھے تو اسی وقت تک کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر نماز صبح با جماعت پڑھے تو ساری رات بھر کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، مدینہ منورہ میں موذی جانور ہیں، بقصد میں نبینا ہوں، یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں تو مجھے حکم دیجئے کہ میں گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سنتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی حدیث پاک سے جماعت کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں نبینا شخص کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے واجب نہیں ہے، پھر بھی نبینا صحابی رضی اللہ عنہ کو بھی جماعت کی پابندی کا حکم فرما دیا گیا تاکہ جماعت کی عظیم سعادت اس سے محروم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔